شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جاؤ گے، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جاؤ گے، اور تم خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جاؤ گے، اور تم خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس نبی کے صدقے میں پروردگار عالم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ساری چیزوں کو مزین فرمایا، اس نبی کی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا۔ میں نے حدیث مبارکہ کے اندر پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس گنہگار امت کی یاد آتی ہے، اس گنہگار امت کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری گنہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے امت کی نجات فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اس گنہگار امت کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث مبارکہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو برسا رہے تھے۔ اس وقت ہمارے تمہارے نبی اس قدر زار و قطار روئے، اس قدر زار و قطار روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک بتر ہو گئی تھی۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ نبی کس کی خاطر رو رہا تھا؟ وہ نبی اگر رو رہا تھا تو ہم جیسے گناہگاروں کی خاطر رو رہا تھا۔ وہ نبی اگر رو رہا تھا ہم جیسے سیاہکاروں کی خاطر رو رہا تھا۔ وہ نبی رو رہا تھا جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے تمام کائنات کو جو رچایا اور بسایا ہے، وہ نبی اگر رو رہا تھا تو مسلمانوں ہم جیسے گناہگاروں کی خاطر رو رہا تھا۔ نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی محبوب کو روتا ہوا دیکھا، حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور میرے محبوب سے معلوم کرو یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کو کس چیز نے تکلیف دی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کو کس چیز نے تکلیف دی ہے۔ میرے نبی نے کہا اے جبرائیل مجھے کسی چیز نے نہیں رلایا ہے، مجھے کسی چیز نے تکلیف نہیں دی ہے، اگر میں رو رہا ہوں تو اپنی گنہگار امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اگر میں رو رہا ہوں تو اپنی سیاہکار امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ان قریب رب تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن میرے نبی نے پھر بھی یہی کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے جس امتی نے صدق دل سے میرا کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا ہے، جب تک کہ ہر ایک امتی کی نجات اور بخشش نہیں ہو جائے گی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ اور رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور شاعر اسلام نے آگے کہا کہ دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔